مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور ہم تمام دوست یہ چاہیں گے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مفید باتیں اپنے علم اور اپنے عمل کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جانیں۔ موضوع ظاہر ہے بڑا حساس ہے، چونکہ یہ کوئی چھوٹا سا مضمون نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق عبادات سے بھی ہے، زکوٰۃ کا تعلق معاشیات سے بھی ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق سیاسیات سے بھی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے نا، اس کا اسپیس بہت زیادہ ہے، اسی لیے شروع سے آخر تک ہم تمام دوستوں کی کوشش ہوگی دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھیں، سمجھیں، سنیں، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جمعے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور آپ کو بتا دوں گا، علم میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کے علم میں وہ بات لے آؤں گا۔ زکوٰۃ اس کا لغوی اور بنیادی معنی ہے نشوونما پانا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا۔ عربی میں کہتے ہیں زکى المال والزرع، مال اور کھیتی بڑھے، انہوں نے نشوونما پائی، وہ پھلے اور پھولے۔ وہ زمین جو لہلہاتی ہو، ہری بھری ہو، عرب لوگ اس زمین کو کہتے ہیں ارض زکیۃ، کہ لہلہاتی ہوئی زمین ہے، ہری بھری زمین ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، ٹیکس یہ بعد میں ہے، اصولی طور پر زکوٰۃ یہ عبادت ہے۔ جو بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی آسمانی جنت کو پانے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اپنی ابتدا میں عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی قدیمی عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم سابقہ شریعتوں کا مطالعہ کریں تو وہاں اس عبادت کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بنی اسماعیل یعنی عربوں کے سامنے پیش کیا تو وہ زکوٰۃ کی عبادت سے نابلد نہیں تھے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ زکوٰۃ کی عبادت کو جانتے تھے۔ اسی لیے سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے اسے حق معلوم کہا ہے، متعین حق، طے شدہ حق۔ اگر ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 55 کا مطالعہ کر سکیں تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے لوگوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کا تو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو ہم نے نماز کا بھی پابند کیا تھا، ہم نے زکوٰۃ کا بھی پابند کیا تھا۔ اگر ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کریں تو وہاں عیسیٰ ابن مریم ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس بات کا پابند کر دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں
اس وقت تک نماز بھی ادا کروں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ اگر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے وعدہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انی معکم، اے بنی اسرائیلیوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز قائم کرو، اگر تم زکوٰۃ دو، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر بائبل قدیم میں ہم اتریں تو احبار گنتی استثناء میں ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے عبارتیں مل سکتی ہیں۔ بائبل جدید میں متی کے اندر آئیں تو وہاں تو عیسیٰ بن مریم کی باقاعدہ روح پرور تقریر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ریاکار فقیہوں، فریسوں، تم سونف، پودینے اور زیرے پر عشر ادا کرتے ہو اور شریعت کے اس سے بھاری احکامات، انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اے ریاکار فقیہ ہو، تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اے ریاکار فقیہ ہو، تمہاری حالت یہ ہے مچھر چھانتے ہو، اونٹ کو نگل جایا کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ یہ قدیمی عبادت ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اور زکوٰۃ اپنی ابتدا کے اندر باقاعدہ عبادت ہے، ہاں اپنی انتہا پر آ کر وہ ٹیکس ہے۔ یہ جو اسلام کی عقیدے اور عمل پر مبنی حسین عمارت ہے، یہ 5 ستون پر کھڑی ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون نماز کے بعد وہ ہے زکوٰۃ، جسے ہم سوشل اینڈ فائنانشل پلر آف اسلام کہہ سکتے ہیں، یعنی اسلام کا اجتماعی اور اقتصادی پلر ستون۔ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے ہم مسلمانوں پر، اس کے 2 بڑے مقاصد اور اس کی 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلا بڑا مقصد اور بڑی حکمت وہ ذاتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ذاتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ بخل دور ہوتا ہے، حرص مٹ جاتی ہے، جذبہ تراحم پیدا ہوتا ہے کہ جناب سامنے والا شخص مالی لحاظ سے قسم پرسی کا شکار ہے، اس کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے، اور نفس مزکہ ہو جاتا ہے، نفس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کے نفوس کو پاک کیجیے، نیکیوں کے معاملے میں انہیں آگے بڑھائیے، زکوٰۃ لے کر ان کے حق میں دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے دلوں کی تسکین کا باعث ثابت ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہمارے رسول نے فرمایا تھا اتقوا الشح، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، یعنی زر پرستی سے بچاؤ، مال کی بے جا محبت سے بچاؤ۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں وہ زر پرستی کی وجہ سے ہوئی ہیں، مال کی بے جا محبت کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور یہی مال کی بے جا محبت تھی جس نے قوموں کے اندر خون ریز تصادم کو جنم دیا ہے۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اور جب کسی قوم کے اندر زر پرستی آ جاتی ہے، مال کی بے جا محبت آ جاتی ہے تو حرام حلال ہو جایا کرتا ہے، ناجائز جائز ہو جایا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو پہلا فائدہ ہے
وہ ذاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے، دوسری بڑی حکمت ہے، وہ ملی ہے، وہ ملکی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ ریاستی ہے. زکوٰۃ جو دی جاتی ہے یہ ریاست کو دی جاتی ہے. زکوٰۃ ریاست کا حق ہے. ریاست کی جو مشینری ہے وہ زکوٰۃ پر چلتی ہے. اسلامی ریاست کا جو اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ پر کھڑا ہوتا ہے. اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی رفاہ عام کے کام ہوتے ہیں، انسانی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہوا کرتے ہیں. اگر آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کریں، جس پر میں روشنی آگے جا کر انشاءاللہ ڈالوں گا، تو یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ زکوٰۃ ریاست لیا کرتی ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو ریاست اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کا پورا حق محفوظ رکھتی ہے. بخاری مسلم کی وہ روایت کس کو یاد نہیں ہے اور کس کے علم میں نہیں ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کی حیثیت سے نامزد ہو چکے ہیں. کفر من کفر من العرب، عرب کے بہت سارے قبائل نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، یعنی وہ مرتد ہو گئے. مرتد بھی اس معنی میں کہ جناب کلمے سے تو وہ وابستہ رہیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. یہ وہ موقع تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ہی مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار نیام سے بحال کر لی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جہادیدہ انسان وہ کہہ رہا تھا کیف تقاتل الناس، اے ابو بکر کس طرح تم ان مانعین زکوٰۃ سے جنگ کر سکتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنی جان اپنا مال محفوظ کر لیا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ حق المال، یہ مال کا حق ہے جو دینا ہی دینا ہے. واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول لقاتلتهم علی منعها، اگر یہ لوگ اونٹ کا یا بھیڑ کا ایک بچہ دینے سے بھی انکار کریں گے، جو بھیڑ کا بچہ یہ اللہ کے رسول کو زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے، میں لڑوں گا ان سے. تو زکوٰۃ جو ہے نا یہ ریاست کا ریونیو ہے، یہ ریاست کا مالیہ ہے، یہ ریاست کا ٹیکس ہے. اس لیے اس کا زکوٰۃ کا تعلق جہاں عبادت کے ساتھ ہے وہاں زکوٰۃ کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے، اسلامی سیاست کے ساتھ بھی ہے. آگے بڑھتے ہوئے چند باتوں کو ہم تمام دوست ذہن نشین کر لیں. اسلام نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ اموال نامیہ پر کی ہے، یعنی جو گروئنگ ویلتھ ہے، محسوس بڑھوتری جن کے اندر ہے، وہ مال بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ان مالوں پر اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے. جیسے کہ مویشی ہیں، زرعی پیداوار ہے، آج کے دور میں صنعتی پیداوار ہے، مال تجارت ہے. تو اموال نامیہ پر اللہ رب العالمین نے، اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے. پھر زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر کر دیا ہے. مال پر 5 اوقیہ یعنی 612 گرام چاندی یا 642 گرام چاندی یہ نصاب ہے مال کا. پیداوار
653 کلو گرام اگر پیداوار ہے تو یہ پیداوار کا نصاب ہے۔ مواشی میں 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 30 گائیں یا 30 بھینسوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو نصاب شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور شرط لگائی ہے، حال علیہ الحول، یعنی جو آپ کی بچت ہے اس پر سال گزر چکا ہو یا آپ کو صاحب نصاب ہوئے سے 1 سال ہو چکا ہو، یعنی آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ ایمانی جذبے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، دلی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والا مصدق ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادتی نہ کرے زکوٰۃ وصول کرنے میں، وہ لوگوں کا عمدہ مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے نے جو زکوٰۃ وصول کر لی ہے اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہ مارے، اس میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ کرے۔ اب ہم تمام دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جب زکوٰۃ ریاست کا ریونیو ہے، جب زکوٰۃ ریاست کا ٹیکس ہے، تو اللہ نے، رسول نے اور شریعت نے اتنی ساری پابندیاں کیوں لگا دی ہیں؟ یاد رکھیے، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ٹیکس وصول کرنے میں بادشاہوں نے ہمیشہ زیادتی کی ہے، اور غریب آدمی ہمیشہ پسا ہے، تنخواہ دار آدمی ہمیشہ پسا ہے۔ اسی لیے تاریخ کے اس پوری صورتحال کو سامنے رکھ کر شریعت نے خود نصاب مقرر کر دیا ہے، یعنی ریاست پر نہیں چھوڑا نصاب۔ ورنہ آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، لیکن اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے نام پر نہیں ہوتا، وہ ٹیکس کے نام پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ٹیکس پے کرنے والا چوتھا بڑا طبقہ پاکستان کے اندر تنخواہ دار طبقہ ہے۔ چوتھا بڑا طبقہ تنخواہ دار طبقہ، یعنی ملازم وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، مزدور وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، دہاڑی دار وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، کانٹریکٹر، بینک ڈپازیٹر، اور جو اپنا مال باہر سے منگواتے ہیں، ان 3 کے بعد چوتھا ٹیکس پیئر پاکستان کے اندر وہ تنخواہ دار طبقہ ہے۔ تو چونکہ پوری تاریخ انسانی میں ٹیکس کے نام پر بادشاہوں نے عوام پر، رعایا پر ظلم کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ ریاست پر چھوڑا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر رہے ہیں عامل کی حیثیت سے، گورنر بنا کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت کیا ہے؟ اے معاذ، یمن جا کر وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کس سے لی جائے گی؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لے کر غریبوں پر وہ زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے، شریعت نے یا رسول نے ریاست کے اس حق کو ریاست پر اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ ریاستیں ہمیشہ عوام پر ظلم کرتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ آپ اسلامی ریاست کو فلاحی ریاست دیکھیں گے، خلفائے راشدین زکوٰۃ لیا کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی اسلامی ریاست کو آپ فلاحی ریاست دیکھیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو پس پش ڈال کر ٹیکس کے نام پر ریونیو جنریٹ کیا جانے لگا تو پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ پھر مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ انصاف نہیں ہے، یہاں عدل نہیں ہے۔ ورنہ دیگر ممالک کے اندر ٹیکس کے نام پر ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے،
اور عدل اور انصاف نے انہیں قائم کر رکھا ہے، کھڑا کر رکھا ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں، تمام دوستوں کو یہاں روکوں گا نا، توجہ دلانے کے لیے بہت اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کو تھوڑا سا ایک طرف رکھیں، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور اصطلاحیں آپ عام سنتے ہیں: انفاق، خیرات اور صدقہ۔ یہ قرآنی اصطلاحیں ہیں اور بڑی معنی خیز اصطلاحیں ہیں۔ صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فاضل رقم کسی کو اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے ایمان کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں۔ خیرات، آپ اپنا مرغوم مال انسانی خدمت کے جذبے سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق، آپ اپنی ذاتی، گھریلو اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد جو فاضل آمدنی ہے، جو فاضل رقم ہے، اسے ایمان کے ٹنل میں، ایمان کی سرنگ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ عام جنتا، عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انفاق، صدقہ اور خیرات یہ عظیم الشان اصطلاحیں ہیں، یہ چیریٹی فنڈ ہے۔ یعنی آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنی خواہش سے خدمت انسانی کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انفاق، اسے کہتے ہیں صدقہ، اسے کہتے ہیں خیرات۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو سمجھا سکوں میں، دیکھیں اسلامی معیشت کا جو بلڈ ہے، یعنی اسلام کی معیشت کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون کا نام ہے سرمایہ اور محنت۔ لیکن ہنگامی بنیادوں پر کبھی کبھی اسلامی معیشت کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو مزید خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اسپیئر بلڈ ہے نا، وہ ہے خیرات، وہ ہے صدقہ، وہ ہے انفاق۔ اب اسلامی معیشت کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے سرمایہ کا، محنت کا۔ کبھی کبھی یہ خون کمزور پڑ جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے، تو ہنگامی بنیادوں پر انفاق، صدقہ اور خیرات کا جو غیر مستعمل خون ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے ہنگامی بنیادوں پر۔ آپ دیکھیں نا، انفاق، صدقہ اور خیرات کتنی عظیم الشان چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، چاہے دن میں خرچہ کرو، چاہے رات میں خرچ کرو، چاہے تم مخفی انداز میں خرچ کرو، چاہے علل اعلان خرچ کرو، ہماری نگاہ میں ہے وہ۔ کل قیامت کے دن ہم یہ قدر کریں گے کہ نہ ماضی پہ پچھتاوا ہوگا اور نہ مستقبل کے خطرے کا اندیشہ ہوگا۔ تم اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ صدقہ کرو گے، خیرات دو گے، ہم 700 گنا تمہیں دیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں سمجھایا نا، جو شخص کھجور برابر صدقہ کر دے، اللہ رب العالمین وہ کھجور برابر صدقہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو۔ اب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کیا آیا ہے دوست؟ آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھ کر پہاڑ کی مانند ہو چکا ہے۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات، یہ ہے انفاق۔ لیکن ہم نے اس کی اسپرٹ کو مردہ کر دیا۔ میں نے کہا نا، اسلامی معیشت کی رگوں میں خون کون سا دوڑتا ہے؟ سرمایہ کا اور محنت کا۔ یہ انفاق، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ تو غیر مستعمل خون ہے کہ جب اسلامی معیشت کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون کم ہوگا یا کمزور پڑے گا تب اس خون کو ہم اس میں جاری کریں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ انفاق، صدقہ، خیرات، اس کی مٹی پلید کر دی۔ ہم تن آسان بن گئے۔ ہم نے بھکاریوں کی یا گداگروں کی جیبیں بھرنا شروع کر دی۔
ہم نے صدقہ خیرات کے نام پر لنگر خانے کھول کر ہڈ حرام پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی ہے۔ اللہ کی قسم، جب ہم نے قرآن سے صحیح معنی میں سبق نہیں لیا، اسلام سے صحیح معنی میں سبق نہیں لیا، بھرپور طریقے سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ 100 سال تک اس طرح صدقہ کرتے رہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، 100 سال تک اس طرح خیرات کرتے رہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، 100 سال تک اس طرح انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ خلیل احمد نینی تال والا بزنس مین ہے، سب نے نام سن رکھا ہے، ہفتہ واری بنیادوں پر ایک کالم لکھتے ہیں یہ جنگ میں۔ ان کے کالم کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کی جو 25-26 کروڑ آبادی ہے، اس میں 3 کروڑ 80 لاکھ گداگر ہیں، صرف 6% گداگر ایسے ہیں جو حقیقی ضرورت مند ہیں، 12% مرد، 55% عورتیں، 27% بچے پیشہ ور گداگر ہیں۔ ان 3 کروڑ 80 لاکھ گداگروں کا 50% یعنی 1.5 سے 2.25 کروڑ کراچی کے اندر ہے، 16% لاہور کے اندر ہے، 7% اسلام آباد کے اندر ہے، باقی پاکستان کے دوسرے شہروں میں۔ ان پیشہ ور گداگروں کی روز کی کراچی میں جو انکم ہے وہ ہے 2000، لاہور کے اندر 1400، اسلام آباد کے اندر 950 روپے، یعنی یوں کہہ لیں ہم کہ 3 کروڑ 80 لاکھ گداگروں کی روزانہ فی اوسط بھیک 850 روپے ہے، یعنی ہم 25-26 کروڑ پاکستانی 32 ارب روپے روزانہ ان پیشہ ور گداگروں کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، 117 کھرب روپے سالانہ ان پیشہ ور گداگروں کو دے رہے ہیں، اور اگر 117 کھرب کو ہم تبدیل کریں ڈالر میں تو 42 ارب ڈالر سالانہ ہم پیشہ ور گداگروں کو دے رہے ہیں۔ اتنی تو ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے، ہماری ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 30-32 ارب ڈالر ہے، اور 42 ارب ڈالر ہم پیشہ ور گداگروں کو سالانہ دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ماڈل موجود ہے دوست، بنگلہ دیش ماڈل میں انہوں نے خیر آباد کہہ دیا گداگری کو، بائے بائے کہہ دیا انہوں نے اس پیشہ ور انداز کو۔ آج بنگلہ دیش اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ ہم ان 3 کروڑ 80 لاکھ پیشہ ور گداگروں کو مین پاور کیوں نہیں سمجھتے، افرادی قوت کیوں نہیں سمجھتے، انہیں باروزگار بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، باوسیلہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، معیشت کے میدان میں ان کے قدم مضبوط کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم گھریلو صنعتوں میں ان سے کوئی چیز بنوائیں بھرپور طریقے سے تو یہ 78 ارب ڈالر سالانہ ہمیں کما کے دے سکتے ہیں۔ چلو بھرپور طریقے سے نہ کما کے دیں، کچھ نہ کچھ کر کے دیں تو 39 ارب ڈالر کما کے دے سکتے ہیں۔ آخر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا، ایک قبیصہ جو لوگ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، جسمانی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، علم اور عقل کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود صرف اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں، سحتن یہ حرام ہے، یاکلھا صاحبھا سحتن، مانگ کر کھانے والا حرام کھا رہا ہے۔ ہمارے رسول نے یہ تو اس لیے تو نہیں کہہ دیا تھا نا کہ جو شخص پیشہ ور گداگر ہے اور ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے یہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ ہمارے رسول نے ایسا تو نہیں کہہ دیا تھا کہ پیشہ ور گداگر کل قیامت کے دن جب آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، لیس فی وجہی مزۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اسلامی معیشت کا
وہ بلڈ ہے جو اسپیئر بلڈ ہے، جو غیر مستعمل خون ہے، کہ جب اسلامی معیشت کی رگوں میں خون کم ہو جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا تب ہنگامی بنیادوں پر یہاں سے سپلائی جاری کریں گے، یہ معنی۔ لیکن ہوا ہو کیا رہا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ یعنی دیکھ نہیں رہا، تلاش نہیں کر رہا، ضرورت مند تک پہنچ نہیں رہا۔ ہمارے خلفاء رات کی تاریکی میں ضرورت مندوں تک پہنچے ہیں اور گھروں تک پہنچ کر انہوں نے ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے اور ہم صرف جائز لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، حقیقی ضرورت مندوں کو صدقہ خیرات دیں، اپنی فاضل آمدنی دیں، بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ تصدقوا، لوگوں صدقہ کرو، خیرات دو، انفاق فی سبیل اللہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں صدقہ لینے والا، خیرات لینے والے ملے گا نہیں، تم اپنی فاضل آمدنیاں، اپنی فاضل رقمیں اپنی جھولیوں میں لیے پھرو گے، جس کے پاس جاؤ گے وہ یہ کہے گا تم کل آ جاتے، مجھے کل تک ضرورت تھی، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ وقت کبھی نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ کے رسول کی یہ پیش گوئی اپنے حق میں کبھی پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انفاق، صدقہ اور خیرات کی اسپرٹ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ میں نے کبھی یہاں جمعہ پڑھایا تھا اور میں نے صحیح چوٹ کی تھی کہ روزانہ مچھلی پکا کر کھلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ شکار کرنا سکھاؤ مچھلی کا۔ تو لوگ ناراض ہوئے تھے کہ بھائی آپ چھیپا کو کہہ رہے ہو، آپ سیلانی کی بات کر رہے ہو، آپ عیدی کی بات کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ لنگر خانے کھلے ہیں ہم نے ہٹ حرام پیدا کیے، حقدار لوگوں تک حق نہیں پہنچ رہا، جائز لوگوں کی یعنی جو مجبور لوگ ہیں ان کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو میں صرف دوستوں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کو معمولی چیز نہ لیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو انفاق، صدقہ، خیرات ہے ان کی اسپرٹ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر دوبارہ زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں دوست۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ ریاست زکوٰۃ نہیں لے رہی، حق کس کا تھا؟ ریاست کا۔ ریاست زکوٰۃ نہیں لے رہی تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارا اختلاف موجود ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کو ہر طرح کے اختلاف سے بچاتے ہوئے آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ زکوٰۃ آپ پر کس طرح فرض ہے، کس معنی میں فرض ہے، کس سلیقے سے فرض ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1445 ہجری کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 1,35,179، 1,35,179۔ تو جس دوست کی سالانہ بچت 1,35,179 روپے ہے، چاہے یہ بچت کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، تجارتی پلاٹ، تجارتی مکان کی صورت میں ہو، تجارتی سامان کی صورت میں ہو، تو 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے وہ ہے 1,35,179۔ جس کی بھی یہ بچت ہے اس بچت پر اس نے 2.5% ادا کرنا ہے۔ اب وہ بچت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ہاں 3 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ سے مستثنی ہوا کرتی ہیں۔ ذرائع پیداوار یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے، جیسے کہ مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی دکانیں ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہیں، آپ نے کرائے پر اٹھا رکھی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے مکانات ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہیں، آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہیں، آپ نے کرائے پر اٹھا رکھے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ذرائع پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہیں، آپ کی کار ہے،
آپ کا بنگلہ ہے، آپ کا فرنیچر ہے، تو آپ کے ذاتی استعمال کی کوئی بھی چیز ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ اور تیسری چیز جسے زکوٰۃ سے استثناء حاصل ہے وہ حد نصاب سے کم آپ کی بچت، اور میں نے نصاب آپ کو بتا دیا کہ 1,35,179۔ اب اگر کسی کی بچت اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ چونکہ ریاست کا ریونیو ہے، ریاست کا ٹیکس ہے، ریاست کا مالیہ ہے۔ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور وہاں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کا پلے گراؤنڈ ہے کتنا بڑا، یعنی کتنا دور رس اثرات رکھتی ہے زکوٰۃ کی عبادت، یہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ اب چونکہ زکوٰۃ دوستو ہم کوئی نظم اجتماعی کے تحت جمع نہیں کر رہے، نہ ریاست جمع کر رہی ہے، نہ کوئی مخصوص ادارہ کر رہا ہے، بلکہ ہزاروں ادارے ہیں، ہزاروں جماعتیں ہیں، ہزاروں ٹرسٹ ہیں۔ اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال تقسیم ہو گیا، اور جب زکوٰۃ کا مال تقسیم ہو گیا تو پھر منصوبہ بندی نہیں کر سکے کہ کیا کام کیا جائے، کیا کام نہ کیا جائے، کس کام کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اتریں اور ہم جائزہ لیں کہ مصارف زکوٰۃ ہیں کیا، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ کن کن مدوں میں خرچ کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کا پہلا جو ہدف ہے وہ فقر اور مسکینی کا خاتمہ ہے۔ اس سے مسجدیں نہیں بنوائی جائیں گی، سب سے پہلے فقر اور مسکینی کو ختم کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو کمانے کا داعیہ تو رکھتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو مستقل پیسوں کے نیچے زیر بار رہتا ہے، قرضوں کے نیچے دبا رہتا ہے، اس لیے وہ حوصلہ کھو بیٹھا ہے کچھ کمانے کا۔ تو زکوٰۃ کا پہلا ہدف ہے فقیری اور مسکینی کا خاتمہ۔ جو فقیر ہوگا، جو مسکین ہوگا، اس کا راشن بھی دیا جائے گا زکوٰۃ سے، اس کو گھر بھی بنا کر دیا جائے گا زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ جو فقیر اور مسکین ہوگا اس کے لیے تعلیمی ادارے بھی بنائے جائیں گے، اس کے لیے شفا خانے بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ جو فقیر اور مسکین ہوگا زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو انڈسٹری بھی لگا کر دی جائے گی، یعنی 42 ارب ڈالر سالانہ صدقہ خیرات کے نام پر پیشہ ور گداگروں کو تو ہم دے رہے ہیں، لیکن اس 42 ارب ڈالر سے اس غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے، اس محتاج کے لیے، ضرورت مند کے لیے انڈسٹری کیوں نہیں لگوا دیتے؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ لنگر خانے کھول دیے ہم نے، ہٹ حرام ہم نے پیدا کر دیے، بکرے کا گوشت ہم کھلائیں گے، شتر مرغ کی ہم سحری کروائیں گے۔ یہ کیا عیاشی چل رہی ہے صدقہ خیرات کے نام پر؟ لوگوں کو، ان کو پیروں پر کھڑا کرو، لوگوں کو ان کی معیشت مضبوط کرو۔ تو زکوٰۃ کا پہلا ہدف مسکینی اور فقیری کا خاتمہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا ہدف ہے انتظامی۔ ظاہر ہے میں نے کہا ریاستی مشینری اس پر چلتی ہے، ریاست کے لاکھوں ورکر ہوں گے، لاکھوں کارندے ہوں گے، لاکھوں کام کرنے والے ہوں گے، ان کو سیلریاں کہاں سے دی جائیں گی؟ ان کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟ اسی زکوٰۃ سے دی جائیں گی۔ والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ پولیٹیکل مد ہے، یعنی اسلامی ریاست یہ دیکھتی ہے کہ غیر مسلم لیڈر، وہ اسلام کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اسلامی سرحدوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یا نو مسلم لیڈر نظریے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی سرحدوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس غیر مسلم لیڈر کو یا نو مسلم لیڈر کو رام کرنے کے لیے، اپنے حق میں کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے تالیف قلب کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا دور تھا، انسان
انسانوں کے مالک بنے ہوئے تھے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا جا رہا تھا، غلامی سے لوگوں کو باہر لایا جا رہا تھا زکوٰۃ کے پیسے سے۔ اب غلامی کا دور نہیں رہا، لیکن معذرت کے ساتھ لوگ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، تو آج لوگوں کے قرض ادا کیے جائیں گے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ وفی الرقاب والغارمین، یہ اسلامی انشورنس ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا نصاب یا زکوٰۃ کا معاملہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا اسلامی ریاست، اس کا حق ہے، یہ اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے یہ۔ والغارمین، یعنی وہ لوگ جن کا مال تباہ ہو گیا، آفت ارضی تھی، آفت سماوی تھی، ان کا غلہ تباہ ہو گیا، ان کا کھیت تباہ ہو گیا، ان کا کھلیان تباہ ہو گیا، قرضوں تلے وہ دب گئے۔ ایسے لوگوں کو فقیر اور مسکین کی حیثیت سے مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو ایک مرتبہ پھر کماؤ پود بنانے کے لیے، ریاست کا باعزت شہری بنانے کے لیے سپورٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری مالک، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، وہ دیوالیہ ہو گیا، اسلامی ریاست زکوٰۃ کے پیسے سے ایک مرتبہ پھر اسے کھڑا کرے گی پیروں پر۔ اس کے پاس کار ہوگی، اس کے پاس بنگلہ ہوگا، اس کے پاس نوکر ہوں گے، تو اسلامی ریاست زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے اس سے یہ مطالبہ نہیں کرے گی اپنا مکان بیچو، اپنی گاڑی بیچو، یہ نہیں کہے گی۔ کیوں؟ یہ تو اس کی ضرورتیں ہیں بنیادی۔ تو فقیر اور مسکین کی حیثیت سے اسلامی ریاست اس کی مدد نہیں کرے گی، بلکہ اس لیے کہ آج اس پر برا وقت آ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برے وقت سے وہ گزر جائے گا، لیکن پھر ریاست کو کما کر دینے کے قابل ہوگا وہ۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ مد بڑی ہے، بہت بڑی مد ہے، یعنی ہر نیکی کا کام، ہر خیر کا کام اس میں شامل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست ہوگی ترجیح دے گی، چونکہ میں تو اس فتوے کو کراچی کے لیے بے مغز سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجدوں کی تعمیر پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ 50 سال بعد کا فتویٰ آج دے دیا گیا، آج ایسے حالات تھوڑی ہیں۔ اس فتوے سے پہلے ہی مسجدیں کیا ہیں؟ شاہی محل ہیں، محل نما بنی ہوئی ہیں، اور آپ مزید فتویٰ دے دیں اس غربت کے حالات کے اندر، فقیری کے حالات کے اندر، کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بن سکتی ہے۔ شہر کراچی میں معذرت کے ساتھ یہ فتویٰ بے مغز ہے۔ اب چونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے، فی سبیل اللہ کی ترجیحات قائم نہیں کر پاتے ہم کہ جناب ٹھیک ہے نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن ترجیح کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے اپنے خاندانوں میں تلاش کریں، اپنی برادریوں میں تلاش کریں، اپنی قوموں میں تلاش کریں، اپنے محلوں میں تلاش کریں ضرورت مندوں کو۔ پتہ نہیں کس کس کی چھتیں ٹپکتی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، جہیز نہیں ہے اس کے پاس، شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، بیاہ کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، بیٹی کے بالوں میں چاندی اتر چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، انتظار میں بوڑھے ماں باپ رو رو کے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ سوچیں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور زکوٰۃ کا پیسہ مسافروں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ریاست کا معاملہ ہے نا، میں تو ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ ابن السبیل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرے شہروں سے ہمارے شہروں میں بہت سارے مسافر آتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے سے سرائے ان کے لیے قائم کی جا سکتی ہے، مسافر خانہ ان کے لیے کھولا جا سکتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ مفت بسیں چلائی جا سکتی ہیں یا رعایتی ٹکٹ پر بسیں چلائی جا سکتی ہیں ان کے لیے، ان کو وائی فائی کی سہولت دی جا سکتی ہے۔ یہ معنی ہے وابن السبیل۔ پل بنائے جا سکتے ہیں مسافروں کے لیے، سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں مسافروں کے لیے، چونکہ یہ ریاست کا ریونیو ہے، یہ کسی مذہبی جماعت کا چندہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے،
زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا حق ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ ریاست کو۔ ریاست اللہ کی نائب بن کر اللہ کے حکم پر عادلانہ انداز میں اس مال کو خرچ کرتی ہے۔ اب پاکستان کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، گئے گزرے حالات ہیں۔ چند منٹ مجھے دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان گئے گزرے معاشی حالات میں ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آخری سبق ہے جو دے کے جا رہا ہوں۔ اگر انشاءاللہ یہ سبق میں آپ کے دل دماغ میں اتار سکا اور چند دوستوں نے بھی میرے دیے ہوئے اس سبق پر عمل کیا، میری آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے معاشی و اقتصادی حالات بدتر ہیں، گئے گزرے حالات ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اس سے گئے گزرے حالات اقوام پر آئے ہیں۔ وہاں راشننگ سسٹم تھا، پاکستان کے اندر راشننگ سسٹم نہیں ہے۔ ان ممالک کے اندر لوگ ہفتے بھر کا راشن لائن میں لگ کر لیتے تھے، ہم لیتے ہیں کیا؟ تو ہمارے حالات ماشاءاللہ دوسرے ممالک سے بہت بہتر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نیت ہو، ارادہ ہو، توکل ہو، ایمانی جذبہ موجود ہو، اللہ کی قسم پاکستان کے گئے گزرے حالات کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے۔ سب سے پہلا کردار کس کا ہے؟ وہ حکومتی اور ریاستی کردار ہے۔ بھائی پاکستانی معیشت مافیاز کے ہاتھوں میں ہے، مافیا کو کنٹرول کرو بھائی، چاہے وہ مافیا کتنا ہی مضبوط ہو۔ ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرو، اسمگلنگ کو کنٹرول کرو۔ اگر حکومتی اور ریاستی ادارے یہ کام نہیں کرتے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ان کے پیچھے ہے، فشقق علیہم، اللہ ان پر بھی برے حالات پیدا کر دے۔ دوسری ذمہ داری جن اداروں کی ہے پاکستان کے معاشی حالات کو سدھارنے کی، وہ ہے بیت المال کا ادارہ اور FBR کا ادارہ۔ زکوٰۃ جمع کرنے والے چاہے سرکاری لوگ ہوں چاہے نجی ادارے کے لوگ ہوں، وہ یاد رکھیں یہ زکوٰۃ پبلک پراپرٹی ہے، عوامی مال ہے۔ اب پاکستان کے اندر چونکہ زکوٰۃ ریونیو نہیں ہے، ٹیکس ریونیو ہے، تو FBR کا ادارہ، FBR کا کوئی چھوٹا ورکر ہو یا بڑا کوئی کارندہ ہو، وہ یاد رکھے ٹیکس کے نام پر جو پیسہ ہم پاکستانیوں سے لیا جا رہا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ زکوٰۃ کے نام پر جو لیا جائے وہ بھی پبلک پراپرٹی، ٹیکس کے نام پر جو لیا جائے پبلک پراپرٹی، اور پبلک پراپرٹی میں ایک دانے کی خیانت کوئی کرے گا، ایک حبے کی کوئی خیانت کرے گا، ہمارے رسول نے فرمایا فَقَتَمْنَا مِخْيَةً، کسی نے سوئی بھی چھپا لی، سوئی بھی نکال لی، کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے گلے کے اندر توق ہوگا بددیانتی کا۔ اور تیسری ذمہ داری ان معاشی حالات کو بہتر کرنے کی وہ ہم عوام کی ہے، ہم عوام کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لٹے پٹے تھے، پیروں میں جوتے تک نہیں تھے، تن پر کپڑے تک نہیں تھے۔ مدینہ کے رہنے والے انصار نے آنے والے صحابہ، مہاجر صحابہ کا استقبال کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انصاری صحابہ نے اپنی ضرورتوں پر مہاجر صحابہ کی ضرورتوں کو فوقیت دی، اپنی ضرورتوں پر۔ مومن وہ ہے جو اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا پروفٹ کم کر لے، جو اپنا مارجن کم کر لے، وہ ہے مسلمان۔ نیکی کی بہت ساری تعریفیں ہیں، ایک تعریف مولوی عبدالحق صاحب نے کی ہے، سنٹیکس بک بورڈ کی 9 کی جو بک ہے اردو کی، اس میں ایک چیپٹر ہے نام دیو مالی، اس میں نیکی کی تعریف انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خدمت انسانی میں نچوڑ دینا، یہ ہے نیکی۔ میں اپنا مارجن کم کر لوں نا دوست، میں اپنا منافع کم کر لوں، ٹھیک ہے، ریاستی ادارے کچھ نہیں کر رہے، حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے، FBR
مگرمچھ بنا ہوا ہے، زکوٰۃ کے نام پر بے معنی ہو رہی ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں دوست، دکاندار یہ کام کر سکتا ہے، اسکول چلانے والا یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیلے والا یہ کام کر سکتا ہے، ٹرانسپورٹر یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اگر اللہ کی قسم نیت اچھی ہو نا تو ہمارے رسول نے بتایا کیا کہا، ایک کا کھانا دو کو کافی، دو کا کھانا چار کو کافی، چار کا کھانا آٹھ کو کافی۔ یہ الفاظ کس کے؟ رسول کے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نیت اچھی ہو، ایمان ہو، سنسیریٹی ہو، اخلاص ہو، اللہ کی قسم بہت بڑا انقلاب عوامی سطح پر آ سکتا ہے۔ ہم نہیں ہرا سکتے ایوان حکومت کو، ہم اسلام آباد کو نہیں سدھار سکتے، ہم ریاستی اداروں اور حکومتی اداروں کو نہیں سدھار سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں، اپنے اندر تو بہتری لا سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر زکوٰۃ ریاست جمع نہیں کر رہی تو نظم اجتماعی اپنے اندر قائم رکھیں۔ کوئی مذہبی جماعت ہو سکتی ہے، اپنی زکوٰۃ اس کو ادا کرے۔ کوئی آپ کا برادری سسٹم ہو سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ برادری کو دے دیں آپ، تو کوئی نہ کوئی نظم اجتماعی کی شکل ہوگی۔ بہرحال انفرادی سطح پر زکوٰۃ ادا کرنے سے بہتر ہے نظم اجتماعی کا حصہ بنیں، چاہے کسی مذہبی جماعت کو دے دیں، چاہے کسی ویلفیئر ادارے کو دے دیں، کسی ٹرسٹ کو دے دیں، چاہے برادری کو دے دیں آپ، تاکہ زکوٰۃ کا پیسہ صحیح معنی میں کسی حد تک استعمال ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔